محترم ناظرین کرام، جب 15 اگست یا 26 جنوری کا دن آتا ہے تو وطن کے تمام شہداء اعظام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مگر ہمارے علماء کرام کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دی جاتی ہے، جو تاریخ کی حقیقت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، جو تاریخ کی حقیقت کو مسخ کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے، اگر یہ علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے آگے نہیں آتے، اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کے فتوے نہیں دیتے، اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہیں دیتے، رب ذوالجلال کی قسم یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے کبھی آزاد نہیں ہوتا، یہ ملک آج بھی انگریزوں کی غلامی میں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، 1857 کی جنگ میں محبان وطن کو شکست ملی، اس شکست کی سزا سب سے زیادہ مسلمانوں کو ملی۔ انگریزوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ ہر جنگ میں علماء کرام پیش رہتے ہیں، سب سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے 3 پالیسی لے کر کے آئے۔ نمبر 1، قرآن کو ختم کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، علماء کرام کا قتل عام۔ نمبر 3، جذبہ جہاد کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ 3 باتیں لب لباب تھی اور انگریز نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 3 سال کے اندر قرآن کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کر دیے اور 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ تھامس اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک جرنیل سڑک کے دونوں طرف کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی نظر نہ آ رہی ہو۔ بادشاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور دیگر مساجدوں میں علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامس اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، میں دہلی گیا اور کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس کی۔ جب میں کیمپ سے باہر آیا تو کیا معاملہ دیکھتا ہوں کہ انگریزوں نے 40 علماء کو بے لباس کر دیا ہے اور ان علماء کو انگاروں کے پاس کھڑا کر دیا گیا ہے اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کرو ورنہ تمہیں ابھی اسی وقت ان انگاروں پر لٹا دیں گے۔ جب ان علماء نے انکار کر دیا تو ان سارے علماء کو انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ ان کے گوشت جلنے کی بدبو خیمہ میں محسوس کی جا رہی تھی اور اس طرح وہ 40 علماء شہید ہو گئے۔ 40 اور علماء کو بے لباس کیا گیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ جب انہوں نے بھی انکار کر دیا تو انہیں انگاروں پر لٹا دیا گیا اور وہ بھی اس طرح شہید ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دیش میں بڑے بڑے جگہوں پر پروگرام کیا جاتا ہے، بڑی بڑی مجالس و محافل کا انعقاد کی جاتی ہے، لیکن کسی مجالس و محافل میں ہمارے علماء کرام کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کر دی جاتی ہے، ہمارے علماء کرام کی شہادت کو فراموش کر دی جاتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، مگر حقیقت یہ ہے، اگر یہ علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے آگے نہیں آتے، اگر یہ علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کے فتوے نہیں دیتے، اگر یہ علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکتے، یہ ملک کبھی بھی انگریزوں کی چنگل سے آزاد نہیں ہوتا۔ جو لوگ آج گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آج عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آج کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ انہی علماء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہیں دیتے، اگر وہ پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکتے، اگر وہ جہاد کے فتوے نہیں دیتے تو یہ ملک کبھی بھی انگریزوں کی چنگل سے آزاد نہیں ہوتا۔ آج انہی علماء کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج انہی علماء کو تذلیل کیا جاتا ہے، آج انہی علماء کو ماب لنچنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ محترم ناظرین کرام، جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں، ہمارا علماء کا ایک قافلہ تھا، اس قافلے کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تھا اور ہمیں دہلی سے لاہور بھیجا جا رہا تھا۔ ہمیں ٹرین میں بیٹھایا گیا، ہمارے ہاتھ کو زنجیروں سے باندھا گیا، ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اس طرح ہمارے سفر کا آغاز ہوا۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر آسانی کے ساتھ دہلی سے لاہور کے لیے طے ہو گیا، مگر لاہور کا جو انچارج تھا بہت ہی جابر اور
متشدد قسم کا تھا. جب اس کی نگاہ ہمارے چہروں پر پڑی، ہمارے چہروں پر تر و تازگی تھی، ہمارے چہروں پر بشاشت تھی، ہمارے چہروں پر رونق تھی. تو اس انگریز نے کہا او ملاؤ، تم نے بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر کے آئے ہو، اب میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. اس نے ٹرین کے اندر چھوٹی چھوٹی کیبن بنوائے، ان کیبنوں میں ایک دو انچ کے فاصلے پر کیل لگوا دیے اور ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا. اور اس طرح لاہور سے ملتان کے لیے ہمارا سفر شروع ہوا. جب ٹرین چلتی اور اچانک بریک لگتی تو وہ کیل پیچھے سے چپ جاتے، جب ادھر جھٹکا لگتا تو ادھر کے کیل چپ جاتے، جب ادھر سے جھٹکا لگتا تو ادھر کے کیل چپ جاتے. جب ٹرین پوری رفتار کے ساتھ چلتی اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کب بریک لگنے والی ہے، جب اچانک بریک لگتی اور وہ کیل اسی جگہ دوبارہ چپ جاتے، وہاں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، خون کے فوارے نکلنے شروع ہو جاتے، وہیں پر ہمارا پخانہ پیشاب بھی نکل جاتا تھا. اور یہ سفر 1 مہینہ کے اندر طے ہوا. جب ہماری ٹرین ملتان پہنچی تو ملتان کے داروغہ اور حاکم نے کہا ان ملاؤں کو کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے. جب یہ خبر ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہمارے لیے خوشی کا مقام تھا کہ ہمیں اب اپنا مقصود حاصل ہو جائے گا، ہمیں شہادت کی موت ملنے والی ہے. جب کل انگریز پھانسی دینے کے لیے آیا تو ہمارے چہروں پر خوشی تھی، ہمارے چہروں پر فرحت تھی، ہمارے چہروں پر تر و تازگی تھی، ہمارے چہروں پر کشش تھی. انگریز نے کہا کہ اب میں تمہیں پھانسی دینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے چہروں پہ بشاشت دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہروں پر خوشیاں دیکھ رہا ہوں. ہم میں سے ایک نے کہہ دیا ابھی تم مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ گے، ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا، ہمیں شہادت کی موت ہوگی، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. وہ انگریز وہیں سے واپس لوٹا اور دفتر گیا اور بڑے آفیسر سے اس نے رابطہ کیا. پھر وہاں سے واپس آیا، اس نے کہا او ملاؤ تم خوشی کے موت مرنا چاہتے ہو، میں تمہیں خوشی کی موت نہیں دیں گے. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں کالا پانی بھیج رہا ہوں. حضرت جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑی قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں کالا پانی بھیجا جا رہا تھا. بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہمارے بچوں، ہمارے بڑے اور چھوٹوں کو بلوایا گیا، ہمارے ہاتھ کو زنجیروں سے باندھا گیا، ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اس حالت میں ہماری فیملی کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا اور ہمارے فیملی سے کہا گیا کہ تم اپنے آدمی کو منوا لو، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں فرنگی کا غدار نہیں ہوں، ہم اسی وقت تمہارے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں گے. بیوی بھی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، بچے بھی رو رہے تھے. حضرت جعفر تھانیسی فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، وہ میرے سینے سے لپٹ گیا، وہ زار و قطار ہو کر رو رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا ابو آپ یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتے، ابھی کہیے اور ہمارے ساتھ گھر چلیے. حضرت جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا صبر آزما لمحہ تھا. میں نے اپنے بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگا لو. ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا اگر ہماری زندگی باقی رہی تو تمہارے باپ دنیا میں آ کر تم سے ضرور ملے گا، اگر زندگی باقی نہ رہی تو ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ضرور ہوگی. محترم ناظرین کرام، ہمارے علماء نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن کسی پروگرام میں، کسی مجالس میں، کسی محافل میں ہمارے علماء کرام کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے. بڑے بڑے پروگرام میں جہاں ڈاکٹر راجندر پرساد، بھگت سنگھ، سکھ دیو، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر سبھاش چندر بوس اور دیگر وطن کے شہداء اعظام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں ہمارے علماء کرام کی بھی تذکرہ ہونا چاہیے. ٹیپو سلطان شہید کا تذکرہ ہونا چاہیے، قاسم نانوتوی کا تذکرہ ہونا چاہیے، شیخ الہند کا تذکرہ ہونا چاہیے، سید احمد شہید بریلوی کا تذکرہ ہونا چاہیے، سید شاہ اسماعیل شہید کا تذکرہ ہونا چاہیے، مولانا حسن عبد مدنی کا تذکرہ ہونا چاہیے، مولانا عبید اللہ سندھی کا تذکرہ ہونا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ ہونا چاہیے، فضل حق خیر آبادی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اشفاق اللہ خان کا تذکرہ ہونا چاہیے. تب ہم سمجھیں گے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں نہیں کی جا رہی ہے. اس ملک میں جتنا حقدار وہ ہے اس سے کہیں زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھوں نے سب سے زیادہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں.